اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں ہوں شاہد بادامی اور ہادی ٹی وی کے اس اسپیشل پروگرام جو کہ مناسبت ہے آج کے اس پروگرام کی ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 17 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں صادقین کی ایک طریقے سے ولادت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی، اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی یہ تاریخ جو ہے وہ ہم مناتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا رضی جعفر نقوی صاحب۔ مولانا صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں ظاہر ہے کہ رسول خدا کی سیرت کے حوالے سے اور تاریخ اسلام بے شک اور دونوں کو ہم نے مکس کر کے تھوڑا سا آگے بڑھایا تھا۔ اس پروگرام میں ہم چاہ رہے ہیں کہ رسول خدا ہی کے جو ہیں وہ چھٹے جانشین، چھٹے امام برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ تو سب سے پہلے جو امام جعفر صادق اور رسول خدا کے حوالے سے صادق اور امین بہت جی زیادہ جو ہے وہ مشہور جی ہے، رسول کے اعلان سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ تو اس صادق میں یہ جو دونوں مشترک ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو۔ تو الحمدللہ 17 ربیع الاول صادقین کی تاریخ ہے۔ ہمارا نبی نبی صادق، ہمارا امام امام صادق۔ قدرت کا فیصلہ تھا کہ چونکہ سرکار دو عالم مکے کی سرزمین پر جو عرصہ دراز سے کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، پیغام الہی کو پیش کریں، تو 40 برس تک اللہ نے چاہا کہ دنیا ان کے صادق ہونے کا اعتراف کرے، تاکہ جب آپ بات پیش کریں تو کوئی نہ کہہ سکے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں، بلکہ سب کو پتہ بھی یہ صادق ہے، امین ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کا دور جو تھا وہ انتہائی خراب دور تھا، جس میں لوگ دین سے بالکل دور ہو چکے تھے۔ اللہ نے انتظام کیا کہ چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ دین کو شہرت ہونے والی ہے، اس لیے ان کی صداقت ہر طرف پھیل جائے کہ جب وہ امامت کا منصب شروع کریں تو دنیا کہے کہ یہ صادق ہے۔ تو اس سے اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارا نبی بھی نبی صادق اور امام بھی امام صادق۔ اس نبی کو ان لوگوں نے بھی صادق مانا جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، صحیح اور اس امام کو ان لوگوں نے بھی صادق مانا جو اس کی امامت کو نہیں مانتے تھے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ چونکہ امام کی پوری زندگی ایسی صاف ستھری پاک و پاکیزہ زندگی تھی کہ جتنے لوگ بھی امام کے پاس آتے تھے وہ مطمئن ہو کر جاتے تھے، دین اسلام کی سربلندی کا چراغ لے کر جاتے تھے، اور محسوس کرتے کہ یہ وہ ذات ہے جس کا قول بھی صادق، عمل بھی صادق، سیرت بھی صادق، کردار بھی صادق۔ اور یہ اگرچہ ہمارا امام، ہر امام صادق ہے، مگر اللہ کا انتظام تھا کہ چونکہ بنی امیہ کے تاریخی دور کے خاتمے کے بعد روشنی کا دور شروع ہو رہا ہے، تو جس طرح سرکار دو عالم کے زمانے میں کفر و شرک کا دور ختم ہو رہا تھا، اسلام کی روشنی پھیلنے والی تھی، اسی طرح امام جعفر صادق کے زمانے میں بنی امیہ کی تاریخی ختم ہو رہی تھی اور آل محمد کی روشنی شروع ہونے والی تھی۔ اللہ نے انتظام کیا اس نبی کو بھی نبی صادق کے نام سے مشہور کیا جائے اور اس امام کو بھی امام صادق کے نام سے مشہور سبحان کیا اللہ، جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے واقعہ کربلا کے تقریباً 22-23 سال کے بعد، تقریباً 60 ہجری میں جو ہے وہ جی واقعہ کربلا ہے، اور جی یہ 83 ہجری جی امام۔ اب ظاہر ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوتا ہے اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام پر بڑا سخت وقت گزرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ بنی امیہ کا ایک سخت دور تھا، اور اس میں جو ہے وہ پھر سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اگر اس ولادت کے واقعے کو اور اس دور کے جو ماحول ہے اس کو تھوڑا سا آپ بیان کر سکیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت یہ ہے کہ آج اس سال تو پیغمبر اسلام کی ولادت باسادت کو 1500 1500 سال سال مکمل ہوئے، اور چھٹے امام کی ولادت باسط کو 1364 سال مکمل ہوئے، چونکہ سرکار دو عالم کے دنیا میں تشریف لانے کے 166 سال کے بعد امام جعفر صادق علیہ صحیح السلام تشریف لائے ہیں، پیغمبر کے 166 سال کے بعد۔ یہ صحیح، سن 1447 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 83 میں آپ کی ولادت باسط اس اعتبار سے 1464 سال امام کی آمد کو 1364۔ ہو چکے ہیں۔ اچھا، امام کا دور جو ہے
وہ اس اعتبار سے انتہائی اہم دور ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس، بنی امیہ کی شرارتیں حد سے بڑھ چکی تھیں، اتنے کہ لوگ تنگ آ گئے ان کی شرارتوں سے، ان کی بدماشیوں سے، اس حد تک بدماشیاں کہ مسجد نبوی میں صبح کی نماز حاکم نے پڑھائی اور 4 رکعت پڑھائی، اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ کہو تو کچھ اور پڑھا دوں۔ دور اتنا تاریک، کسی شخص میں ہمت نہیں تھی کہہ سکتا کہ یہ صبح کی نماز 4 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت ہوتی ہے۔ اگر یہ بات کہتا تو پکڑا جاتا، جیل میں ڈالا، قبرستان بھیجا جاتا۔ اور اس کے بعد منحوس نے اسی محراب عبادت میں قے کی، جب قے کی تو پتہ چلا کہ یہ تو شراب کی حالت میں تھا، اس سے قے سے شراب کے بھپکے اٹھے، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی۔ اس حد تک ان کی بدماشیاں، ان کی خباثتیں بڑھ چکی تھیں، تو لوگ بہت تنگ آ چکے تھے، بہت تنگ آ چکے تھے، بھئی کیسے ان سے ہم کیسے جان چھڑائیں۔ تو بنی امیہ کے بعد جو مالدار شخصیت تھی وہ جناب عباس کے اولاد میں، جناب عباس پیغمبر کے چچا، ان کے اولاد، چونکہ جناب عباس خود بھی بہت مال دولت والے انسان تھے، اس لیے ان کے اولاد میں بھی مالی پوزیشن بہت مستحکم تھی۔ تو ان لوگوں نے بنی عباس سے کہا کہ بھئی آپ کے پاس مالی وسائل بھی ہیں، آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، آپ اٹھیں، بنی امیہ کا خاتمہ کرتے ہیں، آپ سنبھالیں۔ بنی عباس نے کہا کہ بھئی دیکھو، لوگ ویسے ہمارے بات میں نہیں آئیں گے، ہم ایک نعرہ دیتے ہیں، نعرہ یہ ہے کہ حق حکومت آل رسول کا ہے۔ بنی امیہ دشمنان اسلام ہیں، شروع سے پیغمبر کے خلاف جنگ کرتے رہے، ان کو ہٹانا ہے، آل رسول لانا ہے۔ یہ سلوگن ایسا تھا جو لوگوں کو متحرک کرنے والا تھا۔ ہاں بھائی بات تو سچی ہے کہ یہ کم بخت تو ہمیشہ لڑتے رہے پیغمبر سے، یہ کیسے قابض ہو گئے؟ اور یہ تو پیغمبر کی اولاد ہیں، اور یہ سب معصوم پاک و پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ان کی اتنی پھیلی کہ قبضہ قصبہ، گڑیا قریہ، گاؤں گاؤں لوگوں کو ہٹایا جاتا، بنی امیہ کے لوگ ہٹائے جاتے رہے، اور بنی عباس کے لوگوں کو لایا جاتا رہا۔ چونکہ بنی عباس نے آل محمد کے نام پر ہی تحریک شروع کی تھی، تو اس سے وہ لوگ اہل بیت کے پاس آنے سے کسی کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ اب چھٹے امام کے پاس جانے میں کچھ دشواری نہیں ہے، پہلے تو امام کے پاس جانے میں بڑی دشواریاں تھیں، لیکن ہاں خوف تھا، لیکن اب کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو انہی کے نام پر حکومت نظام چل رہا ہے۔ تو دنیا بھر کے لوگ آنا شروع ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع ہوئے کہ امام کے شاگردوں کی تعداد 40,000 تک پہنچی ہے، 40,000 تک۔ ان میں علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے، حتیٰ کہ جنہوں کو مسلمانوں کے امام اعظم ہیں جناب ابو حنیفہ، جن کی یقیناً دنیا میں سب سے زیادہ فالوور پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، وہ بھی امام کے پاس ملنے کے لیے آئے کوفے سے، تو امام نے ان سے کچھ باتیں کی، لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ یہ مولا یہ کوفے کا عالم ہے، فقیہ ہیں۔ تو امام اچھا فقیہ ہیں، بلاؤ ان کو۔ امام سے بات شروع کی، پوچھا کہ امام نے کہ بھئی آپ سنا وہاں کے فقیہ فتویٰ دیتے ہیں؟ جی فتویٰ دیتا ہوں۔ کیسے فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت سے پڑھتا ہوں، اس میں کوئی مدرسہ نہیں کہ بیان کر دیتا ہوں، کیا قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث پڑھتا ہوں، پیغمبر اسلام کو کوئی فرمان نہیں ملا، اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، جو اس میں نہیں ملے تو کیا کرتے ہیں کہ میں قیاس کرتا ہوں، اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ کیسے ہونا چاہیے۔ اچھا قیاس کرتے ہیں؟ امام کہ میں ایک دو سوال کروں آپ سے؟ جی جی فرمائیے۔ امام نے پوچھا یہ بتائیے نماز اہم ہے یا روزہ؟ بھائی نماز اہم ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ اگر کسی خاتون سے ناپاکی کے زمانے میں نماز چھوٹتی اس کی قضا نہیں ہے، روزہ چھوٹنے کی قضا ہے، تو آپ کے قیاس کے اعتبار سے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ بہت دیر سوچتے رہے، نہیں مولانا میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر کچھ اور سوالات کیے، پھر ایک سوال کیا میں نے، اچھا یہ بتائیے زنا سنگین ہے یا قتل؟ ارے مولانا قتل بہت زیادہ سنگین ہے، زنا میں تو ٹھیک ہے ایک گناہ ہو گیا، لیکن قتل ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ زنا کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، قتل کے 2 گواہ کافی۔ تو آپ کے حساب سے تو اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا کہ قتل آپ نے کہا زیادہ سنگین ہے زنا سے، تو کیا وجہ ہے کہ زنا میں 4 گواہ شرط ہیں، اس کے بغیر سزا نہیں ہوگی، اور قتل میں 2 گواہ کافی ہیں، سزا ہو جائے گی؟
پھر وہ حیران رہ گئے. اس امام نے بہت سارے سوال کیے، ہر سوال کے جواب میں وہ خاموش. پھر انہوں نے طے کیا کہ میں یہیں رہوں گا اور امام کی خدمت میں حاضر رہوں گا، امام سے درس حیات حاصل کروں گا. 2 سال انہوں نے پوری زندگی میں صرف کیے امام کی خدمت میں، اور جو کچھ حاصل کر سکتے حاصل کیا. فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. تو اس طرح سے امام کی خدمت میں ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، حنفی تو خیر امام حنیفہ خود حاضر ہوئے ہیں. جس کو تفسیر کی طلب ہے وہ آتا تھا، جس کو حدیث کی طلب ہے وہ آتا تھا، جس کو فقہ کی طلب ہے وہ آتا تھا، جس کو فلکیات جاننا ہے وہ آتا تھا، اقتصادیات جاننا ہے وہ آتا تھا، زمینی معاملات کو جاننا چاہے تو وہ آتا تھا، آسمانی معاملات کو جاننا چاہے وہ آتا تھا. حتیٰ کہ جو کیمیا کا سب سے بڑا آدمی کہا جاتا ہے جابر بن حیان، وہ بھی شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کو. تو امام کے پاس جو لوگ آتے تھے جب اپنے علاقوں میں واپس جاتے تھے، چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اپنے علاقوں میں واپس جاتے تھے اور بڑی نادر باتیں بیان کرتے تھے. لوگ پوچھتے بھائی آپ نے اتنی اچھی باتیں کہاں سیکھی؟ تو لوگ کہتے ہیں قال امام جعفر صادق، یہ بات ہم سے جعفر صادق نے کہی ہے. اتنی بستیوں میں اتنی آبادیوں میں امام کا نام گونجا کہ آل محمد کی فقہ کو فقہ جعفری کہا جانے لگا. وہ نئی فقہ محمدی ہے، یہی فقہ علوی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ حسینی ہے، یہی فقہ سجادی، یہی فقہ ہے، اور ہر امام کی فقہ یہی ہے. مگر چونکہ چھٹے امام کے زمانے میں ہر علاقے میں اس کی شہرت ہوئی، اس سے فقہ جعفری قرار پائی اور ان کی ملت جعفریہ قرار پائی. اچھا، اگر کچھ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام ہے، اگر کچھ امام علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہو سکے یا کہ جناب جناب ام فروا فروا. بہت ہی عالی مرتبت خاتون ہیں، اور ان کا خاندان ہی بہت عظیم تھا. اور روایات کے اعتبار سے 5ویں امام کی جو شادی ان سے ہوئی وہ ایک انتہائی پاکیزہ خاتون کے حیثیت سے موصوف تھی. ان کا خاندان بھی بہت معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا. چنانچہ جب 5ویں امام کی شادی کا مرحلہ آیا اور خاندان کے لوگوں نے تلاش کیا کہ بھی کون سا ایسا خاندان ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک پاک و پاکیزہ خاتون ہو، کہ جو ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ خاتون ہو. تو خاندان کے بزرگ نے انتخاب کیا جناب ام فروا کا. ان سے شادی ہوئی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کے ذریعے سے چھٹے امام دنیا میں تشریف لائے. تو اس اعتبار سے چھٹے امام کو دونوں طرف سے پاکیزگی نصیب ہوئی ہے. باپ تو امام وقت ہے، اور ماں جناب ام فروا زمانے کی ایک معزز پاکیزہ خاندان کی پاکیزہ شخصیت تھیں، جن کے ذریعے یہ گوہر دنیا میں آیا ماشاء جس کا نام ہے جعفر صادق کہتے ہیں. ماشاء اللہ. امام علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مختلف جو امام کے مناظرے ہیں یا ڈسکشنز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. جیسے کہ ابھی ایک آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ سوالات کا ذکر بھی کیا. اسی طریقے سے طبیب ہندی کے حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ بات چیت امام کی جو ہوئی ہے، اگر اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا جہاں ڈسکس کر سکیں. اصل میں امام کا دور بڑا عجیب و غریب دور ہے. سن 114 ہجری میں 5ویں امام کی شہادت ہوئی ہے. اس وقت سے آپ نے منصب امامت کو سنبھالا ہے، اور سن 148 میں آپ کی شہادت ہے. تو کہ 34 برس کا عرصہ آپ کو آزادی کا ملا ہے. اتنا آزادی کا عرصہ کسی امام کو نہیں ملا ہے کہ 34 برس تک مکمل آزادی ہے. جس علاقے سے لوگ آئیں وہ امام کی خدمت میں حاضر ہیں. تو مختلف علاقوں کے لوگ آتے رہتے تھے. اس میں ایک ہندوستان کا طبیب بھی آیا ہوا تھا، اور وہ اپنے کو بہت ہی ماہر سمجھتا تھا کہ ان سے بڑا تو کوئی عالم ہو نہیں سکتا. تو امام کی اس سے گفتگو شروع ہوئی. تو بہت سی باتوں کے بعد امام نے کہا بھی آپ سنا کہ آپ بہت بڑے طبیب ہیں اور انسانی جسم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. ہاں ہاں، بہت، ہم لوگ بہت جانتے ہیں. امام نے پوچھا کچھ باتیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں ضرور بتائیے. امام نے مختلف اعضاء جسمانی کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا. یہ بتائیے یہ آنکھیں سنوبری شکل میں کیوں ہیں؟ مولا نہیں جانتا. اچھا آنکھوں کے اوپر یہ پلکیں کیوں ہیں؟ مولا نہیں جانتا. یہ ناک کے نتھنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ مولا نہیں جانتا. یہ مونچھوں کے بال کیوں ہیں؟ مولا نہیں جانتا. یہ پیشانی میں سلوٹوں کیوں ہیں؟ مولا نہیں جانتا. یہ سر میں بال کیوں ہیں؟ نہیں جانتا. ایک ایک غزل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ مولانا نہیں جانتا. امام نے فرمایا کہ جب آپ یہ سب کچھ نہیں جانتے تو کیوں دعویٰ کرتے؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے ان باتوں کا علم عطا کیا ہے؟
بہت سے اعضاء کے سوال ہیں، تو ایک ایک اعضاء کا سوال کرتے رہے اور وہ کہتا رہا کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اب میں دیکھیں یہ بالوں کو اس لیے رکھا ہے انسان نے، اللہ نے، کہ اس سے جب آپ اس میں تیل ڈالیں تو تیل جذب ہو اور دماغ کو توانائی نصیب ہو۔ سلوٹے اس لیے رکھی ہیں کہ پسینہ نیچے آنکھوں میں نہ ڈالنے پائے، یہ پلکیں رکاوٹ بن جائیں، تاکہ اگر کبھی آپ نہا رہے ہو، دھو رہے ہوں، تو آپ کا پانی آنکھوں میں نہ گھسنے پائے، یہ پلکیں رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہ ان کی شکل ایسی کیوں رکھی ہے؟ تاکہ اس میں جب آپ دوا کی ضرورت ہو یا سرما ڈالنا چاہیں تو وہ بکھرنے نہ پائے۔ ناک کے نتنے اتنی چیزیں رکھیں تاکہ کثافتیں یہاں سے باہر چلی جائیں۔ مونچھے بال اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ناک سے اگر رطوبت نکلے تو منہ میں نہ آنے پائے، یہ رکاوٹ بن جائے اس کے لیے۔ اس طرح امام نے ایک ایک عضو بدن کے بارے میں اس کو رہنمائی کی، اور اس نے کہا کہ مولا میں واقعا آپ سے معذرت چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی عالم وقت ہے تو آپ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک آپ کے بڑے فرزند تھے جناب اسماعیل کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے بھی پھر جو ہے وہ بڑی ایک بات اسماعیلی فرقہ، کہ یہ امام ہے، امام کے بعد جو ہے وہ یہ امام ہوں گے، اس کو اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جہاں تو امام علیہ السلام کے یوں تو کئی فرزند ہیں، اور ایک محمد دیباج بھی ان کے فرزند ہیں، اور ایک عبداللہ نام کے بھی فرزند ہیں، ان کی مناسبت سے ابو عبداللہ کہے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے تھے جناب اسماعیل۔ جناب اسماعیل بہت مقدس، بہت پاکیزہ، بہت عبادت گزار، بہت ایک انسان تھے، اتنے زیادہ کہ لوگوں کا خیال تھا کہ چھٹے امام کے بعد امام وقت یہی ہوں گے، لیکن نظام قدرت میں امام موسیٰ کاظم امام بننے والے تھے۔ تو عین جوانی میں اسماعیل بیمار ہوئے، اور اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بیماری میں ہم نے بہت دعائیں کی، بہت زیادہ دعا کی، بہت زیادہ دعا کی، یعنی غیر معمولی بے چینی نظر آتے ہیں امام کو، اتنا پاک و پاکیزہ بیٹا ہے اور اتنا بیمار ہو گیا ہے، بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ راوی کا ایک عجیب بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں تھے امام بہت بے چین تھے، لیکن جب انتقال ہو گیا تو وہ بے چینی نہیں رہی۔ میں نے پوچھا کسی سے، مانا کہ آپ اس وقت اتنے بے چین تھے، اب آپ کی بے چینی نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اب حکم الہی نافذ ہو چکا ہے، جب حکم الہی نافذ ہو جائے تو ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ بس اللہ کا فیصلہ، اب اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کفن کا انتظام کرایا اور پورے شہر کو بلایا، پورے شہر کو بلایا کہ دیکھ لو اسماعیل کا جنازہ دیکھ، انتقال۔ جنازہ دیکھ لو، یہ اسماعیل دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو غلط نظریے کے تھے یا سمجھیے خالی قسم کے تھے، ان کا نہیں، یہ مرے نہیں ہے، سو گئے، سو گئے۔ اور ان کے بیٹے محمد کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی جانشین ہے، یہ سو گئے ہیں۔ وہی نسل ہے جو محمد بڑے ہوئے، پھر ان کا ایک فرقہ بنا، پھر اسماعیلی کہے جانے لگے، پھر ان کی اولاد بڑی آگے بڑھی تو یہی لوگ حاکم بنے مصر کے، اور 108 سال 105 سال تک وہاں پر فاطمیین مصر کی حکومت رہی۔ یہ لوگ اپنے کو فاطمیین مصر کہا جاتے تھے۔ تو یہ اسماعیلی فرقہ وہاں سے چلا، کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ساتویں امام نہیں ہے، بلکہ امام اسماعیل تھے، اسماعیل سو گئے تو محمد کو ہم لوگوں نے امام مانا۔ تو اس طریقے سے یہ فرقہ دنیا پھیلا۔ پھر یہ اسماعیلی دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک اسماعیلی وہ ہیں کہ جو بورے کہے جاتے ہیں، بورے بھی اسماعیلی ہیں، چھٹے امام کے اولاد سے، اور ایک آغا خانی ہیں۔ بوروں کے یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہے، آخانی کے یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے طریقے کے لوگ ہیں۔ تو یہ جناب اسماعیل جو تھے وہ اگرچہ امام جعفر صادق السلام کے فرزند تھے، پاکیزہ انسان تھے، لیکن امام کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ منصب امامت اسی کو ملے گا جو زندہ ہے۔ زندہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، تو اب وہ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ ایک ہماری کتابوں میں ایک قانون ہے بدا کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جناب اسماعیل کی رحلت کو واضح کیا تاکہ بنی نوع انسان کو معلوم ہو جائے کہ فیصلہ جناب موسیٰ کاظم کے شان میں ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جو چھٹے امام نے کیا ہو، بلکہ خدا کا فیصلہ۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔
جناب جابر نے پیغمبر اسلام سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو اولی الامر یہ کون ہے؟ فرمایا تھا ہم اولیائی و اوصیائی، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر۔ تو چونکہ پیغمبر بتا چکے تھے کہ چھٹے امام کے بعد موسیٰ جعفر جو ہے وہ امام ہوں گے، اس لیے اللہ نے ان امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو ان کی زندگی میں موت دے دی تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ وہ جو پیغمبر نے چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کو موسیٰ کاظم قرار دیا ہے وہی امام وقت ہوں گے، اسماعیل امام وقت نہیں تھے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے اقوال ہیں جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، اگر کوئی 2-3 قول اس ایک برکت کے لیے اگر آپ جی ہاں، کچھ۔ ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے طرز تعلیم میں ایک خاص بات تھی۔ امام دیکھتے تھے ان کے شاگردوں میں اس کا رخ کس طرف ہے، کس بات کو زیادہ پسند کر رہا ہے۔ اگر کسی میں فقہ کا رجحان تھا تو اس کو فقہ میں ماہر بناتے تھے، کسی کو حدیث کا رجحان تھا اس کو حدیث میں ماہر بناتے تھے، سبحان اللہ۔ کس کو علم کلام کا شوق تھا اس کو علم کلام میں ماہر بناتے تھے۔ جیسے جناب حشام بن حکم کا ذہن مناظرانہ تھا، تو امام ان کی تشویق کرتے تھے کہ تم مناظرے کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دو۔ اس فیلڈ میں جاؤ۔ اچھا، اسی طرح سے ابان بن تغلب جو تھے وہ فتووں کے سلسلے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ تو امام کا ایک عجیب فقرہ ہے، اے ابان، میں پسند کرتا ہوں کہ تم مسجد میں بیٹھو اور بندگان خدا کو فتویٰ دو۔ تو امام کے شاگردوں میں تو ابان بن تغلب بہت معتبر صحیح۔ فقہ کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے ابو بصیر بہت معتبر، تحقیقی امور میں ہشام بن سالم بہت اہم، کیمسٹری کے سلسلے میں جناب جابر بن حیان بہت بہت معتبر اور بہت بلند مرتبہ، ان کو کیمیا کا بابا ادب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح چھٹے امام کی زندگی میں بہت زیادہ ارشادات ہیں۔ ایک ارشاد تو وہی میں نے اس کا ذکر کیا کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو اپنی زندگی ویسی بناؤ۔ امام فرماتے کہ دیکھو تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم تبلیغ اپنے کردار اور عمل سے کرنا، زبان سے مت کرنا۔ یعنی یہ نہ کہ ہم امام کے ماننے والے نہیں، تمہارا کردار بتائے کہ تم کس کے ماننے والے۔ ہمارے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار مت بننا، باعث عیب مت بننا۔ ہمارا کیا مطلب؟ ایسے بنو تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہاری صداقت، تمہاری امانت، بندگان خدا کے ساتھ تمہارا سلوک، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی، بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی اتنی اچھی ہو کہ جس راستے سے گزرو لوگ کہیں امام جعفر صادق کا جانے والا مانا جا رہا ہے۔ اور یقیناً اگر تم نے کوئی برائیاں کی تو لوگ ان برائیوں کو ہماری طرف منسوب کریں گے، اچھا امام کا شاگرد ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث عیب مت بننا۔ اصل ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ولادت کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے، تو ہم چاہیں گے کہ برکات حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ جی ہاں، تو چھٹے امام کی زندگی ایک غیر معمولی زندگی، بندگان خدا کے لیے کہ وہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، امام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے پالنے والے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کا واسطہ، ائمہ طاہرین کا واسطہ، خاص طور سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ اور امام زمانہ کا واسطہ، ہم سب کو صحیح معنوں میں آل محمد کا پیروکار قرار دینا۔ اللہ امام تشریف لائیں، ہمیں ان کے غلاموں ناصر میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔